ارے پال والو، آج تو اللہ نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہوگا کہ یہ مدرسے کی رونق کیا ہے اور یہ مدرسے کی بہاریں کیا ہے اور بچوں کا ہونا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ان کا نکلنا سفید لباس میں، جبکہ سارے ہی فرشتوں جیسے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے شرٹ پینٹ میں شام کو نکلتے ہیں اور یہ بچے اسلامی لباس میں، سفید لباس میں نکلتے ہیں۔ ان کا کھیلنا، ارے ان کو دیکھنا، ان کی ادائیں، ان کا چلنا، ان کا ماں باپ کو چھوڑ کر کے آنا، ان کی قربانیوں کو دینا، اللہ نے گاؤں والوں کو بھی سمجھایا اور اساتذہ کو بھی سمجھایا کہ ہم اصل نہیں ہیں، یہ بچے اصل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا استاد ہے، کیا محتمم صاحب ہے، اور کون سا چندہ ہے، اور کون سے مدرسے کی رونق ہے۔ مدرسے کی رونق طلبہ سے، مدرسے کی شان طلبہ سے، مدرسے کی شان طلبہ ہے، مدرسے کی آن بان شان طلبہ ہے، مدرسے کی رونق طلبہ ہے، اساتذہ کے لیے رونق طلبہ ہے، محتمم صاحب کے لیے رونق طلبہ ہے۔ امت کے دل کو نرم کرنے والے ذریعے کے طور پر جو حضرات ہیں، جن کی برکت سے چندہ وصول ہوتا ہے، وہ طلبہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا کہ یہ ہمارے نبی کے مہمان ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ جب بچے آئیں طلبہ کرام، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ مدارس کو عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ بعض فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کپڑے تیار ہوتے ہیں اور بعض فیکٹریوں میں فریم تیار ہوتی ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہے کہ یہاں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مشائخ تیار ہوتے ہیں، مصنفین، مقررین، واعظین، محدثین، مشائخین، محتممین اور اساتذہ کرام، نماز پڑھانے والے، اذان دینے والے، غسل دینے والے، ہمارے انتقال کے بعد ہمیں غسل دینے والے، ہمارے بچوں کی کان میں اذان دینے والے، ہماری دکان میں آ کر دعائیں کرانے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور کتابیں لکھنے والے، یہ سب تیار ہوتے ہیں، یہ مدارس کی برکت سے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ تو قدر کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ نے سب گاؤں والوں کو مدرسے کی ایک بڑی قدر کرا دی اور مدرسے کی اہمیت سمجھا دی۔ ارے وہ کیا بہار ہے کہ ایک گاؤں میں 110 120 بچے پڑھتے ہوں اور سارے ہی فجر کی نماز میں اٹھتے ہو اور سارے ہی اللہ کا قرآن پڑھتے ہو رات دن۔ ارے پال والو، آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گاؤں میں اللہ نے ایک ایسی جگہ قائم کر دی جہاں ہر وقت قرآن شریف کی آواز گونجتی ہے۔ یہ تو زبیدہ خاتون کے محل کی بات تھی کہ زبیدہ خاتون کے محل میں اس نے 300 قاریہ رکھی تھی، 300 قاریہ۔ پہلے 8 گھنٹے میں 100 قاریہ اچھا قرآن پڑھنے والی عورتیں محل میں مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتی تھی، 8 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی اور اس کا پورا محل اللہ کے قرآن کی آواز سے گونج جاتا تھا۔ زبیدہ خاتون کا محل، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے 8 گھنٹے میں دوسری 100 قاریہ، تیسرے 8 گھنٹے میں تیسری 100 قاریہ۔ ارے پوچھو ان سے جنہیں اللہ کے قرآن سے عشق ہے، پوچھو ان سے جنہیں اللہ کے قرآن سے محبت ہے، پوچھو ان سے جنہیں اللہ کا قرآن سنے بغیر چین نہیں آتا، پوچھو ان سے جو حافظ قرآن ہے، پوچھو ان سے جو عالم قرآن ہے، پوچھو ان سے جو ناشر قرآن ہے، پوچھو ان سے جو عاشق قرآن ہے۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ایک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک قاری صاحب آئے، حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں قرآن شریف کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت وجد میں آ گئے اور کہا تو قرآن کی کیا خدمت کرے گا؟ قرآن تیری خدمت کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے کھانا کھلاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تیرے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، تو کیا قرآن کی خدمت کرے گا؟ قرآن تیری خدمت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ مدارس کا نظام، مکاتب کا نظام، مکاتب کا جو یہ نظام ہے، مدارس کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پڑھنے والے بھی بڑے قابل مبارکباد اور انہیں پڑھانے والے، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اساتذہ نہ ہو تو بچے حافظ قرآن کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس کی اور اسلامی جو شعائر ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔